وہ جڑا الو دا پٹھا ہے وہ مرزا جی پتہ نہیں پلمبر جی کیا بلا ہے وہ میں سمجھتا تھا یہ صرف یہ تو پتر لگتا ہے میں کسی بچہ ہے یار. جب میں حیران ہو گیا یار ایسا یتیم العلم یزید الفکر نسل والاصل والعقل مطمئن انٹرنیشنل بے تو جیل دی. اور پیر غفران صاحب نے بھی کہا تھا سن لو نعرہ غفران دا مرزا جیل میں, اور اس کا جواب نہیں دے بندہ کیا دے گا بتاؤ نا مجھے. تو میں کہتا ہوں اگر یہ بے نہ ہو تو یہ ویسے ہی مر جائے. تجھے نہیں پتا ویسے بھی تو انجینئر ہے, رکشے کھول کے کس تیرا توکی نہیں بنتا ہے شعبے مولوی اسی 10 سال اسی پڑھے ہیں. داتا حضور کشف المعجوب میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا. آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم پورا درخت, اس کی ٹہنیاں, اس کا تنا, اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی, سارا سارے سونے کا ہو گیا. حدیث پڑھ کے گمراہ ہو جائیں گے. اوے تم لوگوں نے عزتیں ویل کی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر, چندے اکٹھے کیے ہیں, جائیدادیں بنائی ہیں, کوئی محنت سے نہیں کمایا تم لوگوں نے, اللہ رسول کے نام کا کھا رہے ہو اور بات یہ کرتے ہو کہ حدیثیں نہ ہمیں سناؤ ہم گمراہ ہو جائیں گے. عزتیں ویل کی اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر, سواریاں سوار کی مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کر اور پھینک دی جا کے دیوبند میں اور بریلی میں. غدار ہو تم رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, پکے غدار ہو. نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, باپ بیٹے شے ہی کوئی نہیں. محمد علی مرزا ہمارے بزرگوں کے خلاف زہر اگل رہا ہے. سوشل میڈیا پہ لاکھوں لوگ اس کی ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں. ہم اپنے بزرگوں کے خلاف ایک لفظ بھی برداشت نہیں کریں گے. کیا ہمارے پاس قرآن اور حدیث سے اس کو جواب دینے کی کوئی دلیل ہے؟ میں نے اس کا رد کرنے کی بہت کوشش کی ہے, مگر ہمارے بزرگوں نے جو کتابوں میں لکھا ہے اس کو ڈیفینڈ کرنا میرے لیے بہت مشکل ثابت ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے ہم اسے دلیل سے ہرا نہیں سکتے. اگر ہم اسے دلیلوں سے نہیں ہرا سکتے تو پھر اور بھی طریقے ہیں ہمارے پاس. آپ کا پیشاب بند ہو تو آپ کو عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ بھیجتے ہیں, اپنا پیشاب بند ہو تو آغا خان سے شفا انٹرنیشنل سے علاج کرواتے ہیں. وہ بتایا کہ ہم اس وقت مفتی دعوت اسلامی قدس سرہ السامی کے مزار پر حاضر ہیں, اور ہم دونوں نے ہم دونوں نے بالکل ہوش و حواس میں اپنے کانوں سے سنا کہ اندر میں باجماعت نماز پڑھی جا رہی ہے, اندر میں نماز پڑھی جا رہی ہے, باقاعدہ قراءت سنائی گئی ہم کو. وہ ٹاپ آف دا لسٹ رسول اللہ کا نام لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے تو حضرت عیسیٰ پہلے ہی بتا کے گئے تھے. ایک تو وہ بڑا دجال آنا نا کانا, اس کو چھوڑ دیں. وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ نے کہا تھا میرے بعد کئی ایک جھوٹے دعوے نبوت کرنے والے پیدا ہوں گے. انجیل میں جو وہ آیت ہے نا کہ قیامت تک دجال پیدا ہوں گے جو جھوٹے دعوے نبوت کریں گے, نعوذ باللہ. دجال کا ورڈ موجود ہے انجیل کے اندر. کرسچنز اگر ہمارے نبی علیہ السلام کو پیغمبر نہیں مانتے تو الٹیمیٹلی پھر وہ ان کو ایک جھوٹا انسان سمجھتے ہیں جس نے دعوے نبوت کیا, نعوذ باللہ من ذالک. یہ جب کافروں کے ریفرنس سے بھی آپ کو بات کریں تو کہتے ہیں انہیں کٹیاں نے. محمد علی مرزا نے نبی پاک کی گستاخی کی ہے, نبی پاک کو نعوذ باللہ جھوٹا کہا ہے. اس نے خود سے ایسا نہیں کہا, اس نے کہا تھا کہ عیسائی ایسا سمجھتے ہیں, نہ کہ وہ خود. اس نے نبی پاک کی توہین نہیں کی. ہاں میں جانتا ہوں اس نے توہین نہیں کی, مگر ہم کہیں گے کہ اس نے کی ہے. اب موقع ملا ہے اپنے بزرگوں کا بدلہ لینے کا. اب دیکھو ہم کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ. تم نے سنا اس نے نبی پاک کی شان میں گستاخی کی ہے, کیا تم اپنے نبی کے بارے میں گستاخی کو برداشت کرو گے؟ نہیں, کبھی نہیں. محمد علی مرزا گستاخ ہے, اس کو گرفتار کر کے 295 سی لگایا جائے. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو گرفتار کر لیا گیا اور انہیں جیل منتقل کر دیا گیا. دیکھیں جتنی مرضی مخالفت ہو یا جو مرضی ہو, بات ٹھیک کرنی چاہیے. انجینئر محمد علی مرزا کے ساتھ مجھے ایسا لگتا ہے کہ زیادتی ہو رہی. تو اب مولوی جو ہے نا وہ انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف اپنا سکور سیٹل کرنا چاہ رہے ہیں, ایسا لگتا ہے. انجینئر محمد علی مرزا کو آپ کچھ بھی کہیں لیکن آپ انہیں گستاخی رسول کیسے کہہ سکتے ہیں؟ انجینئر محمد علی مرزا نے جو ہے وہ گستاخی رسول نہیں کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور یہ ان سے سکور سیٹل کرنے کے چکر میں کچھ مولوی جو ہیں وہ ایک عجیب و غریب طریقہ اختیار کر رہے ہیں. لہذا یہاں پہ ریاست کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے, انجینئر صاحب کی حفاظت کا بھی بندوبست کرنا چاہیے, اور ان چیزوں کو بھی روکنا چاہیے جو نفرت پھیلاتی ہے, اور یہ رستہ بھی بند ہونا چاہیے.